یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کیسی ہے، کتنی بڑی اور کس قدر حسین اور جمیل ہے؟ یہ کیسے وجود میں آئی؟ ہم انسان کہاں رہتے ہیں؟ کائنات میں زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ وہ کہکشاں جہاں انسان بستے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ اور وہاں ستارے کتنے ہیں؟ ذرا اس کائنات کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ ہم انسانوں کی کیا حقیقت، ہماری اس کائنات میں اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ یہ جو منظر ہم انسانوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ لامحدود ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں۔ ہم انسان جس گلیکسی یا کہکشاں کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پر رہتے ہیں، اس گلیکسی کا نام ملکی وے ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملکی وے نامی گلیکسی میں بھی کروڑوں اربوں ستارے ہیں۔ یہ اربوں خربوں ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جسے انسانی کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کی سرحدیں لامحدود۔ ملکی وے گلیکسی اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ملکی وے کے آس پاس ایسی ہی خربوں گلیکسیز ہیں۔ ان سب گلیکسیز کو یونیورس یعنی کائنات کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے کائنات جو اس قدر دلکش ہے کہ انسان اسے دیکھ کر ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں اربوں خربوں گلیکسیز ہیں۔ یہ یونیورس یعنی کائنات ایک بال کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورس میں ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کائناتیں اور ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تمام لاکھوں کروڑوں کائناتیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ پھر یہ کروڑوں کائناتیں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہیں۔ کیا معلوم کہ یہ ملٹی ورس ایک نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ہوں، اور پھر ان ملٹی ورس سے بھی اوپر کوئی سپر ورس، اسے کہتے ہیں کائنات۔ اتنی بڑی کائنات انسان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اس کا اندازہ ہم انسان خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اس یونیورس، ملٹی ورس اور سپر ملٹی ورس میں انسان کی اوقات اگر ایک چیونٹی کے برابر بھی ہو تو بڑی بات۔ یہ کائنات کیسے بنی ہوگی، کیوں بنی ہوگی اور کس طرح بنی ہوگی؟ اتنی بڑی اسپیس میں یہ دلکش کائنات کیسے ناچ رہی ہے، کس طرح ناچ رہی ہے؟ انسان کے نظام شمسی سے باہر اربوں خربوں کہکشائیں ہیں۔ ان کہکشاؤں کا نام کائنات ہے جو لامحدود ہے۔ یہ صرف ایک کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس طرح کی لاکھوں اربوں کائناتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے شاید انسانوں کو ابھی خربوں سال مزید لگیں گے۔ فی الحال ہم صرف ایک یونیورس پر بات کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ کائنات کی تقسیم در تقسیم کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور بے انتہا ہے۔ یہ تمام ستارے، سیارے، زمین، پودے، جانور اور انسان، ہر چیز کائنات میں شامل ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے عظیم مخلوق ہے جو ہر وقت اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہی تلاش اس انسان کو چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی ہے۔ ہزاروں سال سے جاری انسانی سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور ریسرچ کا سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے تقریباً 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار۔ 400 سال پہلے فزکس میں نئے اصول وضع کیے گئے، ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ کائنات بگ بینگ کے عمل کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ یقیناً بگ بینگ کا نام تو ہم میں سے بہت ساروں نے سن رکھا ہوگا۔ چلیے آج میں آپ کے سامنے بگ بینگ کے نظریے کی مکمل تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ بگ بینگ وہ دھماکہ جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ اس نظریے
نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیہ جگہ میں قید تھا۔ یہی بگ بینگ دھماکہ کائنات کا نقطہ آغاز تھا۔ بگ بینگ دھماکے سے تمام مادہ انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت مادے کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ بگ بینگ دھماکے نے یونیورس یعنی کائنات کو ہر طرف پھیلا دیا۔ بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کے بہت بڑے بڑے جرمٹ وجود میں آ گئے جنہیں کہکشائیں کہا جاتا ہے۔ کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کائنات اب بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نوری سال آخر کیا ہے؟ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہو۔ 13.8 ارب سال پہلے یہ سورج نہیں تھا، یہ ستارے نہیں تھے، یہ کہکشائیں نہیں تھیں اور نہ ہی یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنی جو ستاروں سے چھونے لگیں۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آ گئی۔ ہمارا سورج اور زمین کہکشاں میں اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہریں یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ ہے دودھیا راستہ۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی جنم لینا شروع ہو۔ اس مرحلے میں تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والا عنصر یعنی مادہ موجود تھا۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا جس میں مادے کے چھوٹے چھوٹے سیلز ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے سیلز وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر سیل دوسرے سے دور ہو جائے۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ تھے بیکٹیریا۔
بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے رہتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے مادے سے سیلز بننے کا عمل کم ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ سائنسی نظریے کے مطابق ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک کڑی کے جوڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جاندار بننے کا عمل شروع ہوا، جن میں سے سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں، ان کے بعد خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار بنے، پھر رینگنے والے جاندار اور مگرمچھ، اس کے بعد پرندے، اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور یعنی بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ بتدریج وجود میں آنے لگے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز ترین ٹیکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے میں ناکام ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں، مگر تلاش اور جستجو کا یہ سفر جاری ہے۔ ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ انسان بھی تو صرف 2 لاکھ سال پہلے کائنات کے کسی ایک صفحے پر وجود میں آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، کیا نہیں تھا، اس پر مشاہدات کیے جا چکے ہیں، لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اب بھی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ کائنات تو اس قدر وسیع ہے کہ سائنسدان اب تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے۔ یہ زمین جس پر انسان بس رہے ہیں اب یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، یہ زمین کسی بھی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے معروف ترین سائنسدانوں میں سے ایک پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ اگلے 1000 برس تک انسانوں کو اپنا ٹھکانہ کسی اور سیارے پر بنا لینا ہوگا، کہ اگر انسان نے رہائش کے لیے کوئی اور سیارہ دریافت نہیں کیا تو 1000 سال کے اندر اندر انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانوں کو خلا میں اپنی رہائش کے لیے نئے مقام کی کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا، ورنہ انسانی نسل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔